آپ دیکھ رہے ہیں مشائخ کا جمع غفیر ہے، پاک و ہند کی عظیم درگاہوں کے شہزادے جلوہ فرما ہیں، علماء جلوہ فرما ہیں، اور میرے سامنے یہ ٹھاٹھے مرتبہ سمندر ہے الحمدللہ اشاکان مصطفیٰ کا، اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے غلاموں کا۔ کون کون غلام ہے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا؟ یہ دیکھیں منظر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، جدھر نگاہ جاتی ہے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے رکھیے ذرا، ہاتھوں کو لہرائیں، میری دعا ہے یہ ہاتھ جو بلند ہے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کی بارگاہ میں رب کائنات ان سب کو بلندیاں عطا کرے، اتنا بلند کرے کہ سارے ہی مدینہ پاک آقا کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، میں یہاں پہ انتہائی محترم پیکر محبت اور اس درگاہ کے جو نوکر منظور نظر ہیں، میاں صاحب کی سنگت میں رہتے ہیں اور صحبت میں رہتے ہیں، وہ لوگ خوشبخت ہیں جو مرشد کریم کی سنگت میں رہتے ہیں۔ جناب الحاج میاں محمد جمیل صاحب ARYQTV کی جو نوکری ہے الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، اور ARYQTV کے حوالے سے میرے محسن میرے مربی جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب جلوہ فرما ہے، جناب قبلہ عزت ماں پیکر محبت دلوں کے IG حاجی حبیب الرحمان صاحب، بہت سی شخصیات ہیں، رب کائنات سب کی یہ نوکری کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس کی۔ اللہ پاک ان کی نوکری قبول کرے، اسی نوکری میں رکھے، اسی نوکری میں موت عطا کرے، ادھر روح نکلے ادھر سے مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ خاص طور پر میں یہاں پہ ملک صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور میاں صاحب پیر صاحب کی جانب سے خاص طور پہ جناب پیکر محبت پیکر شفقت ARYQTV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا ہے، رب کائنات انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اہلیہ کو رب کائنات جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے انتہائی محترم بھائی جناب عمر فیاضی صاحب، اللہ پاک ان کی نوکری قبول کرے۔ خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، علم و حکمت کا بہت بڑا نام، عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، خطیب پاکستان اور جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اوکاروی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گلے گلشن شیر ربانی، پیکر محبت اور مرکز عقیدت حضرت قبلہ الحاج علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر نقشبندی مجددی شرق پوری دامت برکاتہم القدسیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز مشائخ اعظام، علماء کرام اور برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی محفل میں حاضری کا شرف بخشا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ ناز کرو کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمیں بلایا گیا ہے، اور کریم کے دروازے پر کوئی آئے تو خالی نہیں جاتا۔ وہ آپ کو نہیں دیکھتے، ان کو جو شان ملی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے دروازے سے کوئی خالی جائے تو ان کے نام کو بٹا لگتا ہے۔
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ شیر ربانی کے شہر میں آئیں، عقیدت سے آئیں، محبت سے آئیں تو خالی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، مگر آنا شرط ہے اور وہ بھی عقیدت سے۔ آپ کو یہ جملے دھیان سے سننے ہوں گے، ایک تو آنا شرط ہے، دوسرا عقیدت سے۔ حیات الحیوان کتاب کا نام علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جانوروں کا انسائکلوپیڈیا، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا، پوری دنیا میں اس کتاب کو مانا جاتا ہے، بہت اس میں اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ہرنی جانتے ہیں، ہرن کی مادہ، اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالی نے زمین میں خلیفہ بھیجا ہے، وہ عقیدت سے سلام کرنے آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر اس نے سلام کیا، حضرت آدم نے اس کو سلام کا جواب دے کر شفقت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، وہ جھومتی ہوئی چلی گئی۔ جب اپنی ہمجولیوں میں گئی تو اس کی جو دوسری تھیں وہ پوچھ رہی تھی تو کہاں سے آئی ہے، تجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے بتایا میں حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے گئی تھی، انہوں نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، مجھ میں خوشبو آ گئی، وہ سب کہنے لگی ہم بھی چلتے ہیں، وہ سب کی سب آ گئیں۔ کیوں آئیں؟ نبی کو سلام کرنے۔ آپ بھی کہیے گا کیوں آئیں نبی کو؟ نبی کو سلام کرنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو ابھی ایک جھلک بتائی ہے میں نے۔ وہ سب آئیں، انہوں نے سلام کیا، آپ نے ان کو بھی جواب دیا، ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا۔ وہ جب واپس گئیں تو جا کر اس سے کہنے لگی ہم بھی گئے، ہم نے سلام بھی کیا، مگر ہم میں خوشبو نہیں آئی۔ اس نے کہا سنو، میں خوشبو لینے نہیں گئی تھی، میں سلام کرنے گئی تھی، تمہاری نیت اور تھی۔ اللہ والوں کے پاس آؤ، صاف دل لے کر آؤ، یہ اس پہ نقش کر دیتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی نقش بندی آستانہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چائنا والے اور روم والے آئے، رومی بھی آئے، چینی بھی آئے، بادشاہ سے کہا ہمارا کمال دیکھو، ہم تمہیں اپنی فنکاری دکھانے آئے ہیں، ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم نقش و نگار بناتے ہیں۔ بادشاہ نے 2 دیواریں دونوں کو دے دی، درمیان میں پردہ لگا دیا، ایک کو دے دیا تم ادھر کام کرو، ادھر نہیں دیکھنا، دوسروں سے کہا ادھر کام کرو، ادھر نہیں دیکھنا، ٹائم دے دیا۔ ٹائم دینے میں کیا ہوا؟ وہ جو چائنا والے تھے وہ نقش و نگار بناتے رہے، روم والے دیوار کو سیکل کرتے رہے۔ سیکل کرنے کا مطلب رگڑ رگڑ کے چمک پیدا کر دینا، آئینہ بنا دینا۔ وہ رگڑتے رہے، وہ بناتے رہے، ٹائم پورا ہو گیا۔ جو بھی اپنے ٹائٹل لگائیں وہ اولیاء کے مزارات پر جانے کو ضعیف الاعتقادی کہتے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل میرے پیش رو ایک خطیب آپ کو علامہ اقبال کی بات سنا چکے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں تو اگر تم ضعیف الاعتقادی کا طعنہ دیتے ہو، علامہ اقبال کو کیا کہو گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بھی گئے، مجدد الفسانی کی درگاہ پر بھی گئے، شرقپور شریف بھی آئے۔ تمہیں یہ جو اینکر ہیں یہ اینکر ہی ہیں، یہ ہرگز روحانی یا دینی علوم سے واقف نہیں ہیں۔ میں بتا دوں بڑے بڑے علماء جو اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب، وہ بھی اللہ والوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ علماء کا کام پڑھانا ہے، اولیاء کا کام سمجھانا ہے۔ ہم درسگاہ میں تھیوری پڑھتے ہیں،
खानका में आके प्रैक्टिकल करते हैं। अगर प्रैक्टिकल ना हो, मेडिकल साइंस की डिग्री नहीं मिलती, जब तक कोई अल्लाह वाले के सामने अपने आप को पामाल नहीं करता, उसको दर्जा नहीं मिलता। अभी आपने सुना ये कौन सा आस्ताना है, इस हस्ती को शेरे रब्बानी कहा जाता है। जो रब का शेर हो उसको कोई डरा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। और फिर उनका हाल क्या था, मुझे मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह खतीब आजम हजरत मौलाना मोहम्मद शफी साहब उकाड़वी, उन्होंने खुद मुझे ये बात सुनाई कि हजरत सानी साहब किबला पर जब नजर हुई, नमाज पढ़ रहे हैं, शेर रब्बानी इमाम है, पीछे सब खड़े हैं, हजरत सानी साहब किबला हजरत शेर रब्बानी का दामन पकड़ के कहते थे, मुझे भी वो नमाज पढ़ाओ जो खुद पढ़ते हो। ये कोई ऐसी बातें नहीं जो कहानियां हों, ये कोई दास्तान नहीं है, ये हकायक है। और हम तो खड़े हैं जिंदा करामत के तौर पर हजरत की। मेरे दादा जान को हजरत शेर रब्बानी ने फरमाया था, नूर की नहरें चलेंगी। वो उन्हीं का कहा हुआ फैजान आज भी हमारे पास है। और हम यकीन रखते हैं जिन्होंने हमें यहां नहीं बुलाया, इंशाअल्लाह कल हशर में भी नहीं बुलाएंगे। हम यही कहते हैं। और मैंने आपके सामने जो अगली बात करनी है वो सुने। कुरान करीम की वो आयत जो हम हर रकत में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कुछ लोग कहते हैं दिखा, वो देखते रहें, इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे। मैं उस बहस में नहीं जाता। मेरे कपड़े पाक, मेरा बदन पाक, मैं मस्जिद में हूं, जगह भी पाक, मुंह भी किबले की तरफ है। और मैं अल्लाह की बारगाह में कह रहा हूं, या अल्लाह सीधा रास्ता चला। क्या कोई और है सीधा रास्ता? नमाज में हूं, सब पाक है, अल्लाह की बारगाह में हूं, उसके घर में हूं, फिर भी कहता हूं सीधा रास्ता चला। नमाज की हर रकत में हम ये दुआ करते हैं, क्या ये कबूल नहीं होती? उसी नमाज में हमको जवाब मिलता है, उसी नमाज में इस दुआ का जवाब मिलता है जब हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह मेरी तमाम आजिजी, मेरी तमाम बंदगी, मेरी तमाम नेकियां तेरी बारगाह में पेश और तेरी नजर है। मेरी नमाज तो इस जुमले पर मुकम्मल हो जानी चाहिए। मैंने रुकू सजदा भी कर लिए, अल्लाह की बारगाह में बंदगी भी पेश कर दी। मैं इसके बाद अगर कहूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पूरी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे नमाज नहीं हुई। क्यों? क्या मैंने क़याम नहीं किया? क्या मैंने कुरान नहीं पढ़ा? क्या मैंने रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया? सब कुछ किया, फिर नमाज पूरी क्यों नहीं हुई? इसलिए कि ऐ बंदे ये बता, तुझे मेरा नाम किसने बताया है? तुझे मेरी पहचान किसने कराई है? मेरी बारगाह में झुकने का सलीका किसने सिखाया है? वो मेरा हबीब है जो आखिरी नबी है, वो तमाम नबियों का सरदार। तूने इबादत मेरी बारगाह में पेश की है, सलाम का हदिया उनकी बारगाह में पेश कर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम सलाम पेश करते हैं, पेपर रीडिंग नहीं है जैसे कागज देख के पढ़ा जाता है, नहीं, इंशा के साथ, इरादे के साथ सलाम पेश करते हैं। और सलाम उसको किया जाता है जो सुन सकता है, और सलाम उसको किया जाता है जो सुनकर जवाब दे सकता है। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, मुझे कोई 1 मिनट ऐसा बताओ जब कोई नमाज ना पढ़ रहा हो। कोई 1 मिनट बताओ।
تم میرے نبی کی زندگی جاننا چاہتے ہو، وہ زندہ ہیں، مگر یہ بات بھی سن لیں، آپ شرقپور سے نماز پڑھیں یا پاکستان کے کسی علاقے سے یا پوری گلوبل جتنا بھی ولیج آپ نے بنایا ہوا ہے، ہر شخص سلام کر رہا ہے، نبی پاک سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدے ہمارے مضبوط کب ہوتے ہیں؟ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں سینما میں جاؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا ساحل سمندر پر جہاں ننگے ہو کر لوگ نہاتے ہیں وہاں جاؤں گا، نہیں، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غلط ہیں ان پر تو محنت کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی ضرورت تو ان پر ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ یاد رکھنا، جو آپ کو اولیاء اللہ سے ہٹاتے ہیں وہ شیطانی گروہ ہے۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پر، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ اور کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، اگر انہوں نے درس گاہوں میں نہیں بھی پڑھا، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ شیر ربانی کے پاس علم لدنی تھا، کیسے کیسے انہوں نے نگینے تیار کیے، کیسے کیسے ہیرے تیار کیے۔ ماشاءاللہ آج اولاد بھی اور ان کے خلفاء بھی اور ان کے وابستگان بھی، ابھی آپ سن رہے تھے نا، حضرت شیر ربانی کا کوئی مرید فرض تو کیا تہجد قضا نہیں کرتا تھا۔ سنو، آج کل طریقہ کیا ہے؟ آج کل طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کسی کی کرامتیں سنائیں متاثر کرنے کے لیے، بھلے خود سے بنائی ہوں، اصلی نہ بھی ہوں، متاثر کرنے کے لیے۔ سنو، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہاں آنے والوں، یہ شیر ربانی کا آستانہ وہ ہے جہاں کرامتیں سنا کر مرید نہیں کیا گیا، جو آیا اس کو زندہ کرامت بنا دیا گیا۔ شیر ربانی کا فیضان جاری رہے گا۔ آخری بات، ایمان اور تقوی نشانی ہے، کوئی چولا نشانی نہیں ہے، گلے میں موتیوں کی مالا نشانی نہیں ہے، کوئی یہ لمبی لمبی زلفیں چھوڑ دینا، زلفیں لمبی اور داڑھی غائب، یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کے پھونک مارنا، یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان اور تقوی۔ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب عقیدے صحیح ہونا، تقوی کا مطلب عمل صحیح ہونا۔ شیر ربانی شرقپور شریف میں مسجدیں کتنی تھی؟ 1 2 3، چھوٹی چھوٹی، آبادی کم تھی، اور پھر شیر ربانی نے کہاں کہاں مسجدیں بنائیں۔ چلے جاؤ، آپ کہیں جاؤ، بعد میں انہوں نے ان کے نام سے جو بنی وہ تو الگ، خود انہوں نے کہاں کہاں بنائی۔ انہیں یہی تھا کہ میرے پاس آنے والے اللہ کے سچے بندے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ انہوں نے مسجدیں آباد بھی کی، ایسے لوگ تیار کیے جو مسجدوں میں جا کر با جماعت نماز پڑھتے تھے، اور جو کوئی نیکی سکھاتا ہے، جتنے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کی مجموعی تعداد کے برابر اس پہلے کو ثواب ملتا ہے۔ ہم شیر ربانی کا ثواب شمار نہیں کر سکتے، امام اعظم کا کہاں سے شمار کریں گے، اور پھر رسول اعظم کا کون شمار کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات معلوم ہوئی، سب کی توجہ چاہتا ہوں، دنیا بھر میں جتنے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارے شہزادہ محترم نے، ہمارے مرکز نگاہ نے، ہمارے اس مرکز عقیدت حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نے یہاں پوری تحصیل میں سب سے بڑی مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور صرف ارادہ نہیں کیا، اس کی زمین کے لیے رقم بھی خود ادا کی ہے۔
हाजी मोहम्मद रमजान साहब ने साथ दिया, 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 17 लाख रुपए हजरत साहबजादा साहब ने खुद डाले, इनामुल्लाह साहब ने, अजीजुल्लाह साहब ने, मुश्ताक